لبیک اللہم لبیک لبیک. یہ جو ایشو چل رہا ہے اس ٹائم گورنمنٹ اور سرکاری کا، اس میں مین کب سے یہ شروع ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اور اب یہ جو حاجی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. اصل وجہ یہ شروع ہوئی تھی کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا پرائیویٹ کو بکنگ کی جو ڈیٹ دی ہے وہ بعد میں دی ہے. سعودیہ کی طرف سے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ بھئی آپ کے جو پرائیویٹ حاج والے ہیں وہ اپنی پیمنٹ جو ہے وہ بھیجیں گے 24 فروری کا. تو گورنمنٹ نے اس سے پہلے جو ہے وہ بکنگ وغیرہ کر لی تھی، اور بکنگ کر کے انہوں نے تو اپنی پیمنٹ بھیج کے اور کلیئر کر دی. اس کے بعد جب پرائیویٹ والے آئے ہیں تو پرائیویٹ والوں کو جب تک گورنمنٹ بکنگ کر رہی ہوتی ہے پرائیویٹ والے اتنی دیر تک جو ہے وہ بکنگ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے جب ان کو الاؤ کیا ہے، ان کو پرمیشن ملی ہے کہ بھئی آپ جو ہے مارچ میں بکنگ سٹارٹ کریں. بکنگ سٹارٹ انہوں نے کی ہے. اب کسی کے پاس 100 کا حاجی کا کوٹا ہے، کسی کے پاس 200 ہے، کسی کے پاس 150 ہے، اور کسی کے پاس 50 ہے. تو جب وہ حاجی بک کریں گے پھر ان کے پاس پیمنٹ آئے گی، پھر وہ جو ہے سعودی اکاؤنٹ میں بھیجیں گے، اور وہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے پھر ان کے سعودی اکاؤنٹ میں آئے گی. تو یہ ایک لمبا سا پروسیجر ہے. اب ڈیڈ لائن جو ہے وہ تو ملی ہوئی تھی 14 فروری کی. تو جنہوں نے تو اس سے پہلے پیمنٹ بھیج دی ہے تو ان کو تو تقریباً کوئی ہے یہ کوئی 10 سے 20 ہزار یا 23 ہزار حاجی جو ہیں وہ جا رہے ہیں پرائیویٹ. باقی اب جنہوں نے بھیجی پیمنٹ کوئی 13 تاریخ کو بھیجی ہے، کسی نے 14 کو بھیجی ہے، کسی نے 12 کو بھیجی ہے، ڈیڈ لائن سے 2-3 دن پہلے. لیکن اس کو بھی پروسیس ہوتے ہوتے کوئی ہفتہ لگ جاتا ہے. اب جس کی تو بعد میں گئی ہے پہلے جمع کروا دی اور پروسیڈ بعد میں ہی انہوں نے ان کو بھی پائپ لائن میں کر دی کہ نہیں جی آپ بھی جو ہے وہ اسی میں 67,000 میں یہ شامل ہے. اور کئیوں نے بعد میں جمع کروائی ہے. اچھا پیمنٹ جانے کا پروسیجر ٹھیک ہے جی، پیمنٹ جا رہی ہے، لیکن اب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ جی وہ اکاؤنٹ میں شو ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے ابھی تک وہ والا ان کا جو لاگن پاسورڈ ہے وہی نہیں اوپن کیا. ٹھیک ہے، جہاں سے یہ حاجیوں کی ساری ڈیٹیل وغیرہ ڈالتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، وہ والا ان کا لاگن پاسورڈ ابھی تک نہیں ہوا جو انرولمنٹ ہے حاجی ہے. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ چلے جائیں 2023 میں چلے جائیں، اس میں کیا طریقہ کار تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ہر کمپنی اپنی جواب دے. ٹھیک ہے، میرے پاس 100 کا کوٹا، میں نے 100 حاجیوں کو لے کے جانا ہے، میں نے یہاں سے پیمنٹ کروائی ہے، اور وہ پیمنٹ جو ہے وہ یہاں سے بینک کے تھرو ٹرانسفر ہوگی، بینک کے تھرو ٹرانسفر ہو کے سعودی اکاؤنٹ میں، وہاں سے میرے اکاؤنٹ میں آ گئی. ٹھیک ہے، وہ 3-4 دن کا پروسیجر ہوتا ہے یا 2 دن کا پروسیجر. اب پچھلے سال پھر انہوں نے نظام وغیرہ چینج کر دیا. انہوں نے نظام یہ چینج کیا کہ بھئی اب آپ جو ہیں یہ انڈیویجول نہ آیا کریں، آپ کے 500 حاجیوں کی ایک کمپنی بنا دیں، آپس میں مل کے جو ہے کسی کے پاس 200 کا، کسی کے پاس 100 کا، کسی کے پاس 50 کا. انہوں نے مل کے 4-5 کمپنیاں اکٹھی ہو کے انہوں نے ایک جو ہے وہ منظم بنا دیا کہ جی ہم لوگ اس کمپنی کے انڈر آ جائیں گے اور ہمارا ایک ہی بندہ جائے گا، بجائے 5-6 کمپنیوں کے جانے کے اب ایک بندہ نمائندہ بن کے جائے گا، اور وہ جتنے بھی ایشوز وغیرہ ہوں گے وہی ڈیل کرے گا. ایک تو یہ ایشو تھا. اب جب لاسٹ ٹائم ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے اس ٹائم بھی ایشوز بہت زیادہ آ رہے تھے. پچھلے سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ تھا کہ جی پیمنٹ میں نے بھیجی ہے اور میری پیمنٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے. اب کیا ہو رہا تھا کہ پیمنٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے تو یہاں سے بینک سے آگے جب جا رہی تھی وہ جا رہی تھی پیپ اکاؤنٹ میں، پیپ اکاؤنٹ سے پھر ٹرانسفر ہوتے ہوتے پھر ان کے حج منظم اکاؤنٹ میں آنی تھی. تو یہ ایشو آ گیا. اب اس پروسیجر کو تقریباً پورا جو ہے 7-8 دن لگ گئے، اور اس میں میں نے پیمنٹ بھیجی، اب دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے بھی بھیج دی ہے. تو یہ اکاؤنٹ میں آتی جب ویزا ایشو ہو رہے ہیں یا ٹرانسپورٹ آپ پرچیز کر رہے ہیں یا ہوٹل پرچیز کر رہے ہیں تو ان میں آپس میں ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے. ایک کہہ رہا ہے کہ جی میری اتنی پیمنٹ نہیں ہے، وہ آپ نے کم استعمال کرنی ہے، میری زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اب آپ کے پاس جو اسیس اماؤنٹ ہے آپ وہ حج اکاؤنٹ سے واپس نہیں نکلوا سکتے، وہ آپ کی باؤنڈ ہی رہے گی 1 سال کے لیے. اب 2025 جب یہ اس سال کا کوٹا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ 500 کمپنیز کو نہیں لے کے ڈیل کریں گے ہم لوگ، آپ 2000 حاجیوں کا ایک کوئی کمپنی بنا لیں. تو پہلے ہی پچھلے سال کتنے ایشوز تھے اور اس سال جو ہے وہ 2000 حاجیوں کا ایک منظم کمپنی بنا لیں، تو اس میں اب یہ زیادہ ایشوز آنے تھے. خیر یہ تو ایک طریقہ جو انہوں نے چینج کیا. اب پیمنٹ والا بھی سیم وہی سینیریو جو پچھلے سال کا سینیریو تھا وہی تھا. تو یہ اگر کسی نے 12 کو بھیجی ہے، کسی نے 13 کو بھیجی ہے، یا کسی نے اس سے پہلے بھی 3-4 دن پہلے بھیجی ہے، تو اس میں یہی ایشو آ رہا ہے کہ وہ آتے آتے جو ہے ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مین ایشو تو آپ کو ایک تو یہ بتا دیا پیمنٹ والا. دوسرا ایشو کیا تھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے ان کو بکنگ کی جو پرمیشن دی ہے وہ ڈیڈ لائن کے بعد دی. ٹھیک ہے، میرے پاس 100 حاجی، میں اب 100 کی حاجیوں کی پیمنٹ تو نہیں سبمٹ کروا سکتا جب تک میں بکنگ نہیں کروں گا. تو یہ ایشو مین آیا ہوا.
اب سننے میں آ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے گورنمنٹ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ پریس کانفرنس کر رہی ہے جیسے پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں، تو جس کو تو اس کام کا پتہ ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ایشو چل رہا ہے۔ اب جن کے لیے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یہ ابھی میجورٹی حاجیوں کے میسج آ رہے ہیں یار وہ ہمیں وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیا ایشو ہے۔ تو ایک تو آپ نے بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، جو آپ نے اگر تو آپ نے حج کمپنی والے میں پیسے جمع کروائیں تو آپ کے پیسے نہیں مریں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو 100% پیمنٹ جو ہے وہ واپس دے دیں گے۔ دوسرا سینیریو کیا ہو سکتا ہے، یہ کہ ان کیس اگر آپ نہیں جاتے تو پھر دوسرے سینیریو میں یہ ہے کہ یہی آپ کو کہیں گے کہ یار یہ پیمنٹ جو ہے وہ یا تو آپ کیش واپس لے لیں، اگر نہیں ملتی تو دوسرے سینیریو میں یہ ہوگا کہ آپ سے یہی کہیں گے کہ بھئی آپ اگلے سال حج کے لیے چلے جائیں، آپ کی پیمنٹ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو سینیریو بن گئے۔ ابھی بھی جو امید نظر آ رہی ہے وہ یہی امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ آج 5 فروری، آج 5 مئی ہے، آج جو ہے وہ ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے وہاں پہ، تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں یہ ایشو ہے، مین جو ابھی پتہ چلا ہے وہ یہ چلا ہے کہ جو ہے نا سعودی گورنمنٹ نے پہلے کوئی کنٹریکٹ وغیرہ نہیں دیا تھا، لمیٹڈ ہے یہ جو 67,000، اور یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب کے ساتھ چل رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ جی ہم لوگ نہیں جا رہے تو انڈیا سے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا چیز سب کے ساتھ ہے۔ تو جو وہ سننے میں آیا وہ یہی ہے کہ اب جو ہے سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ جی وہ خیمے وغیرہ جو ہے نا ان کا بھی ٹھیکہ دے دیا، واش وغیرہ، اے سی وغیرہ، وہ سارا کچھ صفائی وغیرہ کا نظام چل رہا ہے، پہلے یہ نہیں چل رہا تھا۔ تو سننے میں آیا کہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ بہتری کی طرف ہو جائے گا، جو پینڈنگ میں حاجی ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ نیوز ہے کہ جائیں گے انشاءاللہ، باقی ان کے ساتھ نہیں جاتے تو وہ آپ کو سینیریو بتا دیا ہے۔ دوسری سینیریو میں یہ ہوگا آپ کو کیش بیک واپس مل جائے گا، ادروائز کچھ کمپنیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ کیش بیک نہیں دیں گے تو اگلے سال آپ کو حج پہ لیں گے۔ تو مزید کوئی انفارمیشن ملے گی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے۔